السلام علیکم ناظرین، سلسلہ شروع کرتے ہیں وہیں سے خلیل جبران کے شہکار ناول ٹوٹے ہوئے پر کی قسط نمبر 6 سے۔ ایک روز فارس افندی نے مجھے شائع پہ مدعو کیا اور میں نے اس کی یہ دعوت قبول کر لی کہ میری روح اس نان خدا بندی کی بھوکی تھی کہ تقدیر نے جسے سلمہ کے ہاتھوں پہ اتارا تھا۔ وہ تغذیہ روحانی کو جو ہمارے دلوں کی بھوک میں اور اضافہ کرتی، اس روٹی کا مزہ کس کس نے نہیں چکھا۔ عرب کے فضوگر شاعر قیس دانتے اور سینو کے دلوں کو اسی نے سپرد آتش کیا تھا۔ محبت کی دیوی اسے بوسو کی حلاوت اور اشکوں کی کڑواہٹ میں گوند کے اور آتش دل پر پختہ کر کے ہمیں پیش کرتی۔ جب میں فارس افندی کے مکان پہ پہنچا تو سلمہ کو باغ میں پایا۔ وہ ایک بینچ پر کسی پیڑ سے ٹیک لگائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ سفید ریشمی ملبوس میں وہ کسی دلہن کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ میں مدبانہ خاموشی سے آگے بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مجھ میں گویائی کی سکت نہ تھی، لہذا خاموش رہنا ہی اچھا تھا، لیکن یہ خاموشی گویائی سے زیادہ فظیع و بلیغ تھی۔ محبت کا اعلیٰ ترین اظہار خاموشی ہی سے ممکن ہے۔ محبت برے دلوں کی یا آفاقی زبان اس خاموشی کے مقابلہ میں تمام زبانوں کی فصاحت و بلاغت ہیچ ہے۔ سلمہ میرے فریاد کی بے آواز لے کو محسوس کر رہی تھی اور میری آنکھوں میں تیرتی ہوئی میری روح کی پرچھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ خاموشی کا یہی جانے کب تک بپا رہتا کہ فارس افندی تیزی سے ہماری جانب آیا اور حسب عادت مجھے خوش آمدید کہا۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف پھیلا دیا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ اپنے ہاتھ سے اس راز پر سایہ شفقت کیے ہوئے ہے جس نے مجھے اور سلمہ کو یکجا کر دیا ہے۔ میرے بچوں، کھانا تیار ہے۔ ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ سلمہ کی آنکھیں منور ہو گئی تھیں۔ لگتا تھا کہ فارس افندی کے لفظوں نے ان میں ایک نئے جذبے کی تبانی سمو دی ہے۔ دسترخوان پر تکلف طعام اور مشروبات سے سجا ہوا تھا۔ میں اور سلمہ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، لیکن ہماری روحیں کسی دوسری دنیا میں محو پرواز تھی۔ ہم مستقبل کے خوابوں میں تیر رہے تھے، مستقبل جس میں اندیشے بھی تھے اور امیدیں بھی۔ تین ہستیاں جو اپنی اپنی سوچ میں ایک دوسرے الگ الگ تھیں لیکن احساس محبت میں متحد تھیں۔ تین معصوم انفاس جن کے دامن علم سے خالی لیکن دل احساس سے معمور تھے۔ ایک ڈرامہ تشکیل پا رہا تھا، ایک بوڑھا کردار جسے اپنی بیٹی سے والہانہ پیار اور اس کی خوشیاں عزیز تھیں، ایک نوجوان دوشیزہ جو مستقبل کو اضطراب بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور ایک نوجوان جو امیدوں اور اندیشوں میں غلطاں زندگی کے تلخ و شیریں کے ذائقے سے آشنا۔ محبت کے عرفان و معراج کا تمتائی تینوں خاموش تھے، عقلی اور شرم سے محفوظ ہو رہے تھے۔ پیمانے مے سے لبریز تھے لیکن پیمانوں کی تہ میں تلخی اور اذیت پوشیدہ تھی۔ جو ہی ہم کھانے سے فارغ ہوئے، ایک خادم نے اندر آ کر مدبرانہ لہجے میں کہا کہ آقا کوئی صاحب باریابی کی اجازت چاہتے ہیں۔ فارس افندی نے پوچھا کون ہے؟ خادمہ نے جواب دیا بشپ پادری کا کوئی ایلچی ہے۔ اور خاموشی کی انہی ساعتوں میں فارس افندی نے سلمہ کی جانب یوں دیکھا جیسے کوئی برگزیدہ ہستی جسے مقدس راز کی خاطر سوئے فلک دیکھتی ہے۔ اسے اندر بھیج دو، فارس افندی نے خادمہ سے کہا، اور کچھ ہی دیر بعد بشپ کا ایلچی کمرے میں داخل ہوا۔ مشرقی لباس میں ملبوس اس آدمی کی مونچھیں خاصی بڑی بڑی تھیں اور گوشوں پر اندر کی جانب خمیدہ تھیں۔ فارس افندی سے مؤدبانہ اسلام کہتے ہوئے وہ یوں گویا ہوا، عزت ماں بشپ نے آپ کے لیے اپنی ذاتی سواری بھیجی ہے، وہ کسی اہم مسئلے پر آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ فارس افندی کا چہرہ جیسے ابر آلودہ ہو گیا ہو اور وہ مسرت کی روشنی بجھ گئی ہو۔ چند لمحوں کی گہری سوچ کے بعد اس نے بڑے شفقت آمیز لہجے میں مجھ سے کہا، مجھے امید ہے تو میری اس بے وقت غیر حاضری کو محسوس نہیں کرو گے اور میری واپسی تک یہیں رہو گے۔ تمہاری رفاقت سلمہ کے لیے باعث مسرت ہوگی کہ اسے تنہائی سے وحشت ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تائید طلب نظروں سے سلمہ کی طرف دیکھا۔ اس نے مرمری گردن کو ہلکا زخم دے کے اظہار اثبات کیا اور اس کا چہرہ کانوں تک سرخ ہو گیا۔ اس نے ان صوات و حیا کے ملے جلے لہجے میں کہا، ابا حضور
آپ اطمینان رکھیے، اپنے معزز مہمان کو حتی الامکان مسرور رکھنے کی کوشش کروں گی۔ اور اس کی آواز کی نغمگی اور لہجے کی حلاوت نے مجھے بے خود کر دیا۔ اپنے باپ کی روانگی کے بعد اٹھ کر میرے سامنے سبز ریشم سے سجے دیوان پہ بیٹھ گئی، اور مجھے یوں لگا جیسے گلے نرگس ہے کہ جسے نسیم سحر کے شدید جھونکوں نے سبز مخمل کے فرش پر ٹکا دیا ہو۔ رب عظیم نے مجھے سلمہ کی رفاقت سے سرفراز کیا تھا۔ چاروں طرف سے پیڑوں میں گرے اس وسیع و فراغ مکان میں اور سلمہ آمنے سامنے خاموش بیٹھے تھے، اور ہمارے ارد گرد محبت، تقدیس، حسن اور خاموشی سایہ فگن تھی۔ ہم دونوں چپ چاپ تھے اور منتظر تھے کہ غاز تکلم کس سمجھ سے ہوگا، لیکن گویائی ہی تو وہ روحوں کے درمیان تفہیم کا واسطہ نہیں ہے۔ دلوں کا ارتباط الفاظ اور لہجے کا محتاج نہیں ہوتا، یہ تو کوئی اور ہی شے ہے، نطقنے سے ماورا اور لفظوں سے پاکیزہ تر۔ خاموشی ہمارے انفاس میں نور اور قلوب میں اسرار کی خاموشیاں بکھیرتی، انہیں برسائے عشق میں مرزوم کر دیتی ہے۔ خاموشی ہمیں ہماری ذات سے الگ کرتی ہوئی فضاؤں میں تیراتی اور پھر خلد عشق میں یکجا کر دیتی ہے۔ یہاں پہنچ کر ہم اس عرفان سے سرفراز کیے جاتے ہیں کہ اجسام تو روحوں کے لیے ویسے قید خانے ہیں، اور حیات عرضی جلا وطنی کا نام ہے۔ سلمہ نے مجھے دیکھا اور اس کا راز دل آنکھوں سے نور بن کے پھوٹا اور میری روح میں وہی بن کے اتر گیا۔ آؤ سین گلشن میں چلیں، پیڑوں کے سائے تلے بیٹھیں اور پہاڑوں کے عقب سے طلوع ہوتے ہوئے مہتاب کا استقبال کریں۔ میں اطاعت کے ناز میں اٹھ کھڑا ہوا اور تذبذب برے لہجے میں کہا کہ یہ اچھا نہیں کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں تا وقت کہ چاند طلوع ہو کے چمن کے گوشے گوشے کو جگمگا دے۔ ایک لمحہ رک کے میں نے پھر کہا، اس وقت سارے باغ پر تاریکی مسلط ہے، پھول پودے اور پیڑ سبھی اندھیرے کے غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اس پر وہ یوں گویا ہوئی، تم ٹھیک کہتے ہو، تاریکی نے پھولوں اور پودوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ رکھا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے پھوٹتی ہوئی محبت کی روشنی اسے مغلوب نہیں ہوگی۔ ان الفاظ کو ادا کرتے وقت اس کے لہجے میں ایک قابل بیان کیفیت رچ گئی تھی۔ مجھ سے ہٹ کے وہ کھڑی کھڑکی کے راستے باہر دیکھنے لگی۔ میں خاموش رہا اور اس کے ایک ایک لفظ کے مفہوم اور معنی پہ غور کرتا رہا۔ اچانک اس نے پھر مجھے دیکھا، شاید اسے اپنے کہے ہوئے الفاظ پہ تعصب ہو رہا تھا۔ اپنے شہر کا آنکھوں کے سہارے وہ اپنے لفظوں کو میری آغوش سماج سے اچک لینا چاہتی تھی، لیکن وہ فسوگر آنکھیں، وہ فسوگر آنکھیں، وہ میری سماعت کو مفلوج تو کیا کرتی، الٹا وہ میرے دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی، اور سلمہ کے ہونٹوں سے ٹپکے ہوئے شیریں الفاظ صدائے بازگشت کی طرح میری ہستی کے خلا میں گونجنے لگے اور ابد تک گونجتے رہے۔ اس دنیا میں ہر حسن اور ہر عظمت کسی فرد واحد کے تصور یا جذبے کی مرہون منت ہے۔ ہر ایجاز، ہر کارنامہ عہد گزشتہ کے ہاتھوں وقوع میں آیا ہے۔ قبل از وجود ہر شے کسی مرد کے تصور یا کسی عورت کے جذبہ دل میں مخفی تھی۔ انقلاب کہ جس نے خون کے دریا بہا دیے اور انسانوں کو حریت کی راہ دکھائی، ایک فرد واحد کے ذہن سے پھوٹا تھا۔ وہ جنگیں کہ جنہوں نے عظیم تر سلطنتوں کو تہ خاک سلا دیا، ایک ہی انسان کے ذہن کی تخلیق تھی۔ مقدس ہدایات کہ جنہوں نے پوری انسانیت کو نئی راہ دکھائی، وہ بھی ایک تنہا انسان کے لبوں سے ادا ہوئی تھی۔ خیال جو تعمیر احرام اور عظمت اسلام کی بنیاد بنا، وہ کتب خانہ اسکندریہ کے اختراع کا سبب ہوا۔ خیال کی ایک روح جو شب کو تمہارے دلوں میں سرایت کرتی ہے، وہی روح تمہیں سرفرازیوں کی تراش پر بھی پہنچا سکتی ہے اور ذہنی امراض گاہ میں بھی لے جا سکتی ہے۔ کسی عورت کی ایک نظر تمہیں دنیا کا مسرور ترین شخص بنا سکتی ہے، اور کسی مرد کے لبوں سے نکلی ہوئی ایک بات تمہیں سخت پہ مطمئن کر سکتی ہے اور افلاس کی آغوش میں بھی گرا سکتی ہے۔ سلمہ کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے لفظوں نے اس سب مجھے ماضی اور مستقبل کے درمیان معلق کر دیا تھا، اس سفینے کی طرح جو متلاطم سمندر کے وسط میں محصور ہو گیا ہو۔ متلاطم سمندر کے وسط میں محصور ہو گیا ہو۔ اس جادو کے برے لہجے نے اس شب مجھے بلوغت اور خلوت کی نیند سے بیدار کر دیا، اور میں نے خود کو زندگی کے اسٹیج پر پایا کہ جہاں حیات و وہمات اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ جو ہی ہم دونوں سن گلشن میں پہنچے، شمیم شب کے معطر جھونکوں نے ہمارا استقبال کیا۔
ہم یاسمین کے ایک پودے کے قریب خاموشی سے بیٹھ گئے اور خوابیدہ فطرت سے حسن سے محفوظ ہونے لگے۔ بڑا ہی مسحور کن منظر تھا، ہر شے آغوش سکوت میں محو خواب تھی۔ آسمان پر ستاروں کی کندینیں جلملا رہی تھیں اور لگتا تھا آسمان ہماری کہنائی کو بڑے شوق سے سن رہا ہے۔ آسمان ہماری کہانی کو بڑے شوق سے سن رہا ہے۔ مہتاب طور سینین کے عقب سے طلوع ہوا اور ہر شے دودھیا اجالے میں نہاتی چلی گئی۔ ساحل، ٹیلے، چوٹیاں، وادیاں، دور تک پھیلے ہوئے گاؤں روشن ہوتے چلے گئے۔ چاند کی نقرئی کرنوں نے لبنان کا حسن نکھر نکھر گیا۔ مغرب کے شاعر لبنان کو افسانوی سرزمین سمجھتے ہیں۔ لبنان جو داؤد سلیمان اور دوسرے برگزیدہ نبیوں کی عظمت اور رفتہ کی یادگار ہے، لبنان جس کی مہک آفرین وادیوں میں بہشت آباد ہے، وہی بہشت جس سے آدم و حوا کا عروج ہوا تھا۔ شاعروں کے نزدیک لبنان کے لفظ میں شعری تاثر پنہاں ہے، اور یہ تاثر ان پہاڑوں کے دامن میں مشروط ہے جو مقدس جد کے معطر بخورات میں شرابور ہوتے ہیں۔ یہ انہی تانبی اور مرمرت سے تعمیر ہونے والے معاہد اور وادیوں میں چوکڑیاں برتے ہوئے خزانوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس شب خواب آ گئی لبنان کو میں نے بھی ایک شاعر کی نظر سے دیکھا کہ شاہ کی ظاہری حیت ہمارے جذبات کے سخت تعظیم بازیر رہتی ہے، اور وہ ہمیں حسین اور سحر آفرین دکھائی دیتی ہے، حالانکہ حسن و فسوں ہماری اپنی ذات میں ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ چاند کی دودھیا شعائیں سلمیٰ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں پہ کھیل رہی ہیں، اور اس وقت مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہاتھی دانت کا نویز مجسمہ ہے، جیسے حسن و عشق کی دیوی عشرت کسی پجاری نے تراشا ہو۔ تم خاموش کیوں ہو؟ اپنے ماضی کا اورال پلٹو اسے جان سکو۔ اور جو ہی میں نے اس کی جانب دیکھا میری عجمیت ختم ہو گئی، ہونٹ لرزے۔ کیا تم بھول گئی کہ اس باغ میں اترتے وقت میں نے تمہیں کچھ بتایا تھا؟ روح جو پھولوں کی سرگوشیوں اور خاموشی کے نغموں کو سن لیتی ہے، وہ میری روح کی چیخوں اور دل کے خروش کو بھی نہیں سن سکتی ہے، وہ بھی سن سکتی ہے۔ سلمیٰ نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور لرزیدہ آواز میں بولی، ہاں میں نے سن لیا، میں نے سینہ شب سے اٹھتی ہوئی آواز سنی ہے، اور اس ہیجان امیز خروش کو بھی سنا ہے جو صبح کے دل سے پھوٹتا ہے۔ اپنے ماضی اور اپنے وجود کو فراموش کرتے ہوئے اس نے کہا، میں نے تمہاری آواز سنی ہے سلمیٰ، میں نے وہ روح پرور موسیقی بھی سنی ہے جو فضا کی رگوں میں نبض بن کے دھڑکتی ہے اور تمام کائنات پر وجد طاری کر دیتی ہے۔ ان الفاظ کو سنتے ہی اس نے آنکھوں کے پٹ بند کر لیے، اس کے ہونٹوں پہ غم امیز خوشی کا ایک ہلکا سا تبسم پھیل گیا۔ پھر وہ دھیرے سے یوں بولی، اب میں نے جان لیا ہے کوئی شے آسمان سے میرے پوشان ہے، وہ سمندر سے زیادہ عمیق اور وقت، موت اور زندگی سے زیادہ عجیب ہے۔ جو کچھ میں نے اب جانا پیش ازیں نہ جانا تھا۔ اور اس ایک ساتھ میں سلمیٰ میری شارک سے زیادہ قریب آئی، وہ کسی رفیق سے عزیز تر، ہمشیر سے قریب تر اور محبوب سے زیادہ محبوب تر بن گئی۔ وہ ایک الہامی تصور میں تبدیل ہو گئی، ایک سہانا خواب بن گئی، اور میرے قلب و روح میں جذبے کی حرارت بن کے اتر گئی۔ محبت طویل قرابت کا رد عمل نہیں ہے، یہ تو وحی کی طرح ہماری روحوں میں اتاری جاتی ہے۔ یہ تو ایک احساس ہے جو محسوسات سے ماورا ہے۔ یہ احساس روحانی ہم آہنگی سے جنم لیتا ہے۔ ہم جذبہ محبت کی تخلیق پر قادر نہیں ہیں، اسے ایک مدت تو کیا صدیوں میں بھی تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ تب سلمیٰ نے اپنی نظریں افق پر مربوط کر دیں کہ جہاں طور سینین آسمان کے لب چوم رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، کل تک تم میرے لیے ایک بھائی کی طرح تھے کہ میں تمہارے ساتھ اپنے باپ کے سایات وقت میں بیٹھی تھی، اور آج وہ قوت اور ایک ہی جذبے میں تبدیل ہو گئی ہے، اور یہ جذبہ قوت سے زیادہ عجیب اور زیادہ حلاوت آفرین ہے۔ محبت اور خوف میں ڈوبا ہوا ایک جانا احساس کہ جس نے میرے دل کو غم و نشاط کفیر سے لبریز کر دیا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں یہی احساس اور یہی جذبہ جس سے ہم خوف زدہ رہتے ہیں، جب ہمارے دلوں میں راہ پاتا ہے تو ہم لرزنے لگتے ہیں۔ اس جذبے کو قانون فطرت کہتے ہیں۔ چاند زمین کے گرد اسی قانون کے تحت گردش کرتا رہتا ہے، اور سورج کی حرکت بھی اسی کی محتاج ہے۔ اس نے اپنا دست حنائی میرے سر پہ رکھ دیا اور میرے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرنے لگی۔ اس کا چہرہ منور ہو گیا تھا اور آنسو
पलकों पर यूं टिक गए थे जैसे नरगिस की पत्तियों पर शबनम के कतरे। फिर उसके लब वाह हुए, हमारी उस रुदादे मोहब्बत पे कौन ईमान लाएगा, कौन यकीन करेगा कि इन सातों में हमने खौफ के टीनों को अबोर कर लिया है। हमारे इस बात पर कौन खान धरेगा कि माह निसा जिसने हमारे दिलों को यकजा कर दिया है, इस माह निसा ने हयात मुकद्दस के तकद्दस में मैसूर कर दिया है। उसका नरमनी हाथ अब तक मेरे बालों को संवार रहा था। उस वक़्त अगर कोई मुझसे ये कहता कि अपने सर पर अज़मतों और सरफराजियों का ताज रख लो, तो उसकी पेशकश को मैं पाए हकारत से ठुकरा देता। क्या ताज शाही और दीनवी रिफ़्फ़तें सलमा के दस्ते गुल का बदल हो सकती हैं? सलमा को खामोश पाके मैंने जवाब दिया, लोग हमारी बातों पे ईमान नहीं लाएंगे कि वो नहीं जानते कि गुलशन अज़ीज़ में सिर्फ मोहब्बत ही एक फूल है जो अर्ज़ो बहार का मोहताज नहीं है। इसकी नमो और शकुफ्तगी खजा और बहार से बेनियाज है, लेकिन क्या माए निसा ही ने हमारे दिलों को पहली बार यकजा किया है? कैसी साहत ने हमें हयात मुकद्दस के तकद्दस में मलबूस कर दिया है? हाँ, ये दस्त रब अजीम ही तो है। हाँ, ये दस्ते रब अजीम ही तो है जो हमारे इन्फास को हमारी पैदाइश से कबल ही मोहब्बत के रिश्ते में मुंसलिक कर देता है और फिर हमें असीर वजूद करके दुनिया में भेज देता है कि शब व रोज़ असीरी का कर्ब बर्दाश्त करे। रहम मादर हमारे हस्ती का आगाज़ नहीं और फर्श लहद इसका अख्ताम नहीं, और दूर तक फैला हुआ खलाए बसीरत व अरीज़ इश्क और वजदान का अमीन है। इसकी बेकरां वसअतों में मोहब्बत बरे अनफास और वजदान से मामूर रूहें शब व रोज़ रक्संदा है। जो ही सलमा ने अपनी उंगलियों मेरे बालों से अलग की, तो मुझे अपनी बालों की जड़ों तक एक बरकी रो सी दौड़ती महसूस हुई। बरकी रो जो शमी में शब के मुअत्तर लबरेज थी। इस पुजारी की तरह जो अपनी बेपनाह अकीदत का इजहार साइद को चूम कर करता है, मैंने सलमा का हाथ थामा और अपने लबे सोना उस पर सब्ज कर दी। फिर मैंने उसके हाथ को एक तवील बोसा दिया, वही जलता हुआ तवील बोसा जिसकी तब्स आज भी मेरे दिल को पिघला देती है, जिसकी पुरसोज हलावत आज भी मेरे नफ्स के तकद्दस को बेदार कर देती। एक घंटा गुजर गया जिसकी एक एक साथ मोहब्बत की एक एक साल के बराबर थी। शब का सकूत, दूधिया उजाला, फूल और पेड़, तारों भरा आसमान और बहती हुई ज़मीन, हर शय हमारे जहन से महव हो गई थी। हमें कुछ याद नहीं रहा था। हमने मोहब्बत के सिवा हर हकीकत को भुला दिया था। दुनिया और माफी बेखबर हमारी रूहें अपनी मंजिल की तरफ महव परवास थी कि अचानक ये ख्वाबें आ गई, तसलसल रेला रेला होकर बिखर गया। करीब आते हुए घोड़ों की टापों ने हमें चौंका दिया और हम मोहब्बत के आ गई और सरूर अंगेज ख्वाब से बेदार होकर नफरत और बदबख्ती के माहौल में लौट आए। फारसबंदी अपने मिशन से वापस आ गया था। हम दोनों उठ खड़े हुए कि इस सादा लोग बदबख्त का इस्तकबाल करें। बगी से उतर के वो सीधा हमारी जानब बढ़ा। उसके सर का आगे की तरफ खमेदा था जिस पे कोई भारी बोझ लदा हुआ हो। आते ही उसने अपने दोनों हाथ सलमा के शानों में रख दिए। मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू टपक टपक कर उसके जुर्रियों भरे चेहरे को भगो रहे हैं और उसके होंठों पे एक कर्मनाक तबस्सुम झलक रहा है। फिर उसने रोंदी आवाज में कहा, माफ करना मेरी बच्ची, मेरी महबूब सलमा आखिर में साथ आर पहुंची, फिर से एक ना एक रोज आना ही था। कुछ रोज जाते हैं कि तुम मुझसे जुदा हो जाओगी। तकदीर के हाथ तुम्हें उस घर से उठा के दुनिया के वसी और रीस शहर में पहुंचा देंगे। उस घर की एक शय तुम्हें याद करेगी। फूलों की टहनियों को तुम्हारे हाथों का लफ्ज याद आएगा और बाकी प्रवश तुम्हारे पाँव के लफ्ज को तरसेंगे और तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए अजनबी बन जाएगा। सब कुछ तय हो चुका मेरी बच्ची, खुदा तुम्हें सुखी रखे। और जब सलमा ने अल्फाज सुने तो उसका रोशन चेहरा धुंधला गया और आंखें पत्थर रही कि जैसे उसे मौत का पैगाम आ गया हो। फिर वो किसी जख्मी परिंदे की तरह चीख उठी और तड़पती कांपती और रोंदी हुई आवाज उसके हल्के, बताइए आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं। फिर जैसे उसे सब कुछ याद आ गया हो, रात से पर्दा उठ गया हो, वो अपने बाप को जान गई और लड़ती आवाज में बोली, मैं जान गई, समझ ली मैंने आपकी बात। कशम ने मुझे आपसे तलब किया है ना कि उसने उस शिकस्ता पर तायर के लिए कुफ्से का इख्तिताम कर लिया है। यही बात है ना, आपकी भी यही रजा है ना मेरे अब्बा हजूर। जवाब में फारसाबंदी एक आह भर के खामोश हो गया। फिर उसने बड़ी बलामीज से सलमा का हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले गया और मैं वही बुत बना खड़ा रहा। गम की लहरें
میرے دل سے یوں ٹکرا رہی تھی جیسے سرکش ہوائیں خسارے زدہ پتوں سے ٹکراتی ہیں، اور میرا دل محزن پت جڑ کے پھولوں کی طرح ریزہ رضا ہو کے بکھرتا جا رہا تھا۔ آخر میں بوجھل قدموں سے ان کے پیچھے چلا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری اور سلمیٰ کی دنیا غم سے متضرر ہو رہی ہے، میں نے فارس بندی سے ہاتھ ملایا، سلمیٰ کے دھندلے ہوئے چہرے کو دیکھا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ میں گیٹ سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ سلمیٰ کے باپ کی آواز میری کانوں میں ٹکرائی۔ میں نے گھوم کے دیکھا تو وہ میری جانب چلا آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے مردب لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دینا میرے بچے، کہ میں نے آنسو بہا کے تمہاری خوشگوار شام کو غم میں بدل دیا ہے، لیکن میری تم سے یہی گزارش ہے کہ مجھ سے تو رسیدہ اور تنہا انسان سے ضرور ملتے رہے۔ میں جانتا ہوں کہ شباب اور ضعیفی میں کوئی ربط نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ صبح شام سے نہیں مل سکتی، اس طرح باوجود میری خواہش کے تم ضرور آیا کرنا، کہ تمہاری آمد میرے ذہن میں ان لمحات شباب کو یاد تازہ کر دے گی جو میں نے تمہارے باپ کی رفاقت میں گزارے۔ تو مجھے زندگی کی نویدیں سنایا کرو گے کہ مجھے اب آغوش ہستی میں کھیلنے کا عزت نہیں رہا۔ وعدہ کرو کہ سلمیٰ کی رخصتی کے بعد بھی تم میری تنہائی کا عذاب کم کرنے کے لیے ضرور آیا کرو گے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تو اسی لمحے میرے ہاتھ کی پشت پر گرم گرم آنسو ٹپکا۔ میں نے نظریں اٹھائی تو اس کی آنکھیں اشکوں کے موتی بکھیر رہی تھی۔ مجھ پر ایک المناک لرزہ طاری تھا۔ مجھے اپنا دل شدت غم سے ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میری اپنی آنکھوں میں بھی اشکوں کا سیلاب امڑ آیا، جس پر فارس سمندری نے جھک کر میری پیشانی کو چوما اور غمزدہ لہجے میں خدا حافظ میرے بیٹے، خدا حافظ کہتا ہوا چل دیا۔ ایک بوڑھے انسان کے آنسو جوان آدمی کے آنسو سے زیادہ اثر انگیز ہوتے ہیں، کہ یہ اس کے کمزور جسم کی آخری پونجی ہوتے ہیں۔ شباب کا آنسو پھولوں پر ٹپکتی ہوئی شبنم کی طرح ہے، اور بڑھاپے کے آنسو ان زرد پتوں کی طرح ہیں جو خزاں کے پہلے جوکوں میں ہی سے بکھر جاتے ہیں۔ جب میں فارس بندی ہمیں گھر سے چلا تو سلمیٰ کی ہلاوت بھری باتیں میرے کانوں میں رس گھولتی رہی۔ اس کا حسن حمزاد کی طرح میرے ساتھ رہا، اور اس کے باپ کے آنسو میرے ہاتھ پر ٹپکتے رہے۔ سلمیٰ کے گھر سے میرا سفر آدم کے خروج بہشت کی طرح تھا، لیکن یہاں میرے دل کی اولین عورت ہوا میرے ہمراہ نہ تھی۔ دنیا کو میرے لیے جنت ارضی بنا دے۔ وہ شب جس کی کوکھ سے میں نے دوسرا جنم لیا تھا، اس شب کو میں نے فنا کا چہرہ بھی پہلی بار دیکھا تھا، اس سورج کی طرح کہ جس کی تمازت سینہ ارض پہ حیات و ممات کا عمل جاری رکھتی ہے۔ یعنی قسط نمبر 6، قسط نمبر 7 کے لیے جڑے رہیے اس چینل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
اور میں نے جواب دیا